Could I get an order of fries, please? Oh, these look good. Thank you. Yummy, yummy. सारा नहीं, जंक फूड मत खाओ. ये शोनाली की आवाज़ किधर से आई है? जब भी मैं कोई मज़े की चीज़ खाने लगती हूँ ना, ये हमेशा मुझे मना कर देती है. लेकिन मुझे लग रहा है आज मुझे उसकी बात शायद माननी ही पड़े. गाइस हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360. आज का हमारा शो है ही अमरीकियों के बढ़ते हुए वजन के बारे में. एक रिसर्च से पता चला है कि दुनिया भर में तकरीबन 2 अरब अफराद मोटापे का शिकार हैं और उनमें से सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 13% अमेरिका में रहते हैं. अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक तकरीबन 35% अमरीकियों का वजन जरूरत से ज्यादा है, वो मोटापे का शिकार हैं और उसकी वजह से फिर दिल के अमराज, डायबिटीज और कैंसर की कुछ अक़साम में भी इजाफा हो रहा है, जिससे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पर अरबों डॉलर का बोझ पड़ रहा है. 1970 के मुकाबले में अमरीकी आज हर रोज तकरीबन 530 इजाफी कैलोरीज खाते हैं. वैसे भी जंक फूड हर जगह आम मिल रहा है और रेस्टोरेंट्स में भी खाने की प्लेट जो है वो बड़ी से बड़ी होती जा रही है. फिर टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को एक ही जगह पे बैठ के पूरा दिन काम करने की आदत हो गई है और मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि एक्सरसाइज का टाइम मिलता ही नहीं, जिसका मतलब ये है कि वज़न गेन करना तो बहुत आसान हो गया है लेकिन लूज़ करना काफ़ी मुश्किल. आज के शो में डाइट और एक्सरसाइज से वज़न घटाने वाली एक खातून से मुलाकात, वज़न कम करने की कुछ लेटेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, अमेरिकी फूड इंडस्ट्री के राज फास्ट करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, अमेरिकी स्कूलों में सेहतमंद लंच मिशेल ओबामा के कहने पर और एक ऐसा अमेरिकी शहर जहां लोगों ने लगा दिया है सॉफ्ट ड्रिंक्स पर इजाफी टैक्स. सो आज का शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ये सोनाली है कहाँ? गाइस मैं हूँ लॉस एंजलिस में, जो बहुत ही ग्लैमरस सिटी माना जाता है, लेकिन ओबेसिटी का प्रॉब्लम यहाँ भी बहुत सीरियसली लिया जाता है. इसलिए UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो डॉक्टर हीबर रन करते हैं. आइए पता करते हैं उनके प्रोग्राम के बारे में. Doctor, thank you so much for talking to Voice of America. We really appreciate your time. Firstly, let's start by पहले हमें ओबेसिटी के बारे में बताइए. हमें बताइए कि ओबेसिटी कितना बड़ा मसला है. Well, you know, for the first time in human history, the World आपको Health पता है कि इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेहत के आलमी इदारे की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि इस वक्त दुनिया में मोटापे का शिकार लोगों की तादाद उन लोगों की निस्बत ज़्यादा हो चुकी है जो वज़न की कमी का शिकार हैं. इसकी वजह ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है जिनमें ना सिर्फ कैलोरीज ज़्यादा होती हैं बल्कि इनमें रोगनियात और चीनी भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है. और इसके साथ साथ हर वक्त बैठे रहने और वर्जिश न करना भी मोटापे का सबब बन रहा है. Your program here, आपका वेट लॉस प्रोग्राम काफी मुनफरिद है, उसके बारे में बताइए. And so basically with our program, we use psychologists, dietitians. हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर नफ्सियाती माहिरीन और खुराक के माहिरीन के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो वजन कम करने में पैदा होने वाले जिस्मानी और नफ्सियाती पहलुओं और बाकी मानदा जिंदगी में वजन को मामूल पर रखने के मुतालिक रहनुमाई कर सकें. यहाँ बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अपना वजन घटाने के लिए कई बार यहाँ आ चुके हैं. हम उन्हें बताते हैं कि वजन बढ़ने के बाद कई बार वजन घटाने के अमल से आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचता. ये एक तरह से तंबाकू नोशी या कोई दूसरी आदत छोड़ने जैसा अमल है जिसमें कामयाबी के लिए इसे कई बार दोहराना पड़ता है. हमारा ख्याल है कि मोटापे के आलमी मसले से निमटने के सिलसिले में हमारी हैसियत एक टेस्टिंग लेबोरेटरी जैसी है. UCLA gives us a global view of the problem of nutrition, and really obesity and overweight is a global problem. और डॉक्टर हीबर के प्रोग्राम की एक पेशेंट है किम जोसेफ, जिन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए काफी वेट लूज किया. I pretty much realized that I wasn't losing weight. I tried everything. मुझे काफ़ी एहसास था कि मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, जबकि मैंने इसके लिए हर चीज़ आजमाई. फिर रफ्ता रफ्ता मुझे अपने ज़्यादा वज़न के साथ कोई मसला नहीं रहा. मेरा फेसबुक पर अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ राब्ता हुआ जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी. उसने फेसबुक पर मेरी कुछ तस्वीर पोस्ट की. जब मैंने इनको देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं सकी. मैं बहुत परेशान हुई और अपने शौहर से कहा कि मैं अपना वज़न घटाने के सिलसिले में अब कुछ करना चाहती हूँ. और इस तरह मेरा UCLA से राब्ता हुआ और मैं उनके प्रोग्राम में शामिल हो गई.
got into the program here. So for me, it's been an easy transition because I feel मुझे इस तब्दीली से कोई मसला नहीं हुआ। अब मैं जो कुछ खाती हूँ इसे मैं अपने लिए अच्छा समझती हूँ। मैं अपनी जिस्मानी साख के लिहाज से और जिस्म में तवानाई के एतबार से अपने अंदर एक मुकम्मल तब्दीली महसूस करती हूँ। मेरे शौहर अगरचे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना वजन कम किया है क्योंकि वो वही कुछ खाते हैं जो मैं पकाती हूँ। because he eats what I cook. So my शुरू में मेरा वजन 254 पाउंड और 2 आउंस था। मेरा कद 5 फीट 10.5 इंच है। मैंने अपना वजन 64 पाउंड कम किया है और अभी मुझे 15 पाउंड मजीद कम करने हैं। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। इस प्रोग्राम का मिलना और अपना वजन कम करने के काबिल होना और इतना वजन कम करना जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, मेरी जिंदगी के लिए एक खुशगवार सरप्राइज है। I really never thought I would. So it was a nice surprise in my life to actually find this program and be able to lose the weight that I wasn't able to lose. वजन घटाने में मदद देने वाली लेटेस्ट सर्जरीज हम ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। गाइस, हमने देखा कि नेचुरली न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के जरिए कैसे वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। उनको वेट लॉस सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसलिए खलीली सेंटर ऐसा एक सेंटर है जहां पर वेट लॉस सर्जरी किया जाता है। मैंने बात किया डॉक्टर निशी से, जो खलीली सेंटर में सर्जन है, और उनसे पूछा कि ये वेट लॉस सर्जरी है क्या। खलीली सेंटर के क़याम का मकसद एक ऐसे कसीरुल मकासद मरकज़ की तश्कील है जहां लोग सर्जरी या बगैर सर्जरी कराए अपना वजन कम करने आ सकें। हमारा फोकस वजन घटाने की सर्जरी पर है। हमारे यहाँ किए जाने वाले ऑपरेशन अमेरिका में बहुत आम है। The operations that we perform include the gastric bypass, the sleeve gastrectomy. सर्जरी के अलावा हम मरीजों की कई और तरह से भी मदद करते हैं, जिसमें खुराक के इस्तेमाल से मुताल्लिक मालूमात की फराहमी शामिल है। हमारे यहाँ लाइसेंस याफ्ता सोशल वर्कर्स भी मौजूद हैं। हम अपने सेंटर में जो प्रोग्राम्स पेश करते हैं उनमें हफ्तावार स्पोर्ट ग्रुप, खुराक और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक हफ्तावार सेशन शामिल हैं। हम उन लोगों के लिए सेमिनार्स का भी इनेकाद करते हैं जो अपना वजन घटाने में दिलचस्पी रखते हैं। The programs that we offer include weekly support groups, weekly nutritional education sessions. We also do educational seminars for people that are interested in having weight loss surgery. हम इस सेंटर में वजन घटाने के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल का ऑप्शन फराहम करते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी सबसे पुरानी है जो 1967 से की जा रही है। ये एक ऐसी सर्जरी है जिस पर गुज़िश्ता 50 वर्षों से अमल हो रहा है और वजन कम करने के हवाले से इस सर्जरी को सबसे बड़ा मायार तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस सर्जरी में सबसे ज्यादा वजन कम किया जा सकता है। ये सर्जरी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और सोते में सांस के रुकने जैसे मसाइल को कामयाबी से हल करती है। And it produces the best results in terms of the resolution of medical problems with things like diabetes, high blood pressure, high cholesterol, sleep apnea. So ये एक सबसे ज्यादा पेचीदा ऑपरेशन है क्योंकि इसमें मैदे को काटकर इससे छोटा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके मैदे का साइज एक फुटबॉल जितना है तो ऑपरेशन से उसे एक बड़े अंडे के मुसावी बना दिया जाता है। Because it involves cutting your stomach and making a new small stomach pouch. So your stomach goes from being, say, the size of almost a football down to the size of a large egg. You know, I think everybody is afraid of having surgery. That's normal. That's understandable. मेरा ख्याल है कि हर शख्स ऑपरेशन कराने से डरता है। मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि अगर वो आदादो शुमार पर नजर डालें तो उन्हें पता चलेगा कि मोटापे या नॉर्मल से ज्यादा वजन के साथ जिंदगी गुजारना ऑपरेशन कराने के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मोटापे के साथ जिंदगी गुजारने में सर्जरी कराने की निस्बत ज्यादा खतरात होते हैं। Than it is to undergo an operation. The risks of surgery are actually lower than staying overweight the rest of your life. ओबेसिटी के खतरे को हटाने के लिए हस्बैंड और वाइफ मार्क एंड जेरी ने खलीली सेंटर से गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराने का फैसला किया। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अज़्म में कमी आपकी शख्सियत का दर्जा घटा देती है। कोई भी मोटा शख्स जब आईने में देखता है तो उसे ख्याल आता है कि मेरे जिस्म के साथ ये क्या हो गया है, मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था
جہاں میں اپنے زیادہ وزن کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا. مجھے اپنے جوتے پہننے اور ان کے تسمے باندھنے کے لیے اپنا سانس روکنا پڑتا تھا. جب میں نے سرجری کرائی تو میرا وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ میری کمر کا درد بھی چلا گیا. میں اب ایک نیا انسان ہوں. اپنے شوہر کی کامیابی دیکھ کر میں بھی آپریشن کے لیے تیار ہو گئی. میرا گیسٹرک بائی پاس آپریشن ہونے والا ہے. میرا پہلی بار ایسا آپریشن ہوا ہے جس میں مجھے درد کم کرنے کی دوا نہیں کھانی پڑی. اب میں خود میں توانائی محسوس کرتی ہوں. اب میں وہ چیزیں کر رہی ہوں جو میں کافی عرصے سے نہیں کر پا رہی تھی. اب خوراک میری ترجیح نہیں ہے. اب میرا ہر وقت کھانے کو دل نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے ساتھ ہونے والی سب سے اچھی چیز یہی ہے. واو، شونالی نے کافی انٹرسٹنگ چیزیں دکھائی ہمیں. لیکن اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہیلدی لائف سٹائل کے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی امریکیوں کا وزن کیوں بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے بارے میں یہاں ریسرچرز اور سائنٹسٹ بھی بہت کچھ سوچ رہے ہیں. اور جب یہی سوال ابھرا معروف امریکی صحافی اور اینکر پرسن کیٹی کورک کے ذہن میں، تو جواب کی تلاش میں انہوں نے بنائی ایک ڈاکیومنٹری فلم جس کا نام ہے فیڈ اپ. اس ڈاکیومنٹری فلم میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی فوڈ انڈسٹری کس طرح کامیابی سے ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہی ہے جو سستی بھی ہیں، بہت مزیدار بھی، لیکن صحت کے لیے نقصان دہ. اس کے علاوہ اس انڈسٹری کے لیے لابی کرنے والے ہاتھ کس قدر طاقتور ہیں اور امریکی حکومت کے لیے اس انڈسٹری کے سامنے کھڑے ہونا کیوں مشکل ہے. I am 12 years old and my doctors have said that I am a statistic. We're blaming willpower and it's a crime. Over 95% of all Americans will be overweight or obese in 2 decades. کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ اس سلسلے میں ایک انتہائی حیران کن چیز سامنے آئی. وہ یہ کہ یہ بچوں کی وہ پہلی نئی نسل ہے جن کی زندگی کا دورانیہ اپنے والدین سے کم ہوگا، اور ہم فی الواقع اس کا کوئی جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. America is still insufficiently alert to the damage we are doing long term to our collective health by too much sugar intake. In 2002, the World Health Organization put together a document known as TRS 916, Technical Report Series 916. And in that document, they say very specifically that sugar is a major, if not the cause, of chronic metabolic disease and obesity. I've been covering it for many, many years. میں اسے کئی برسوں سے کور کر رہی ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے جب بھی اسے کور کیا تو پتہ چلا کہ صورتحال پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی ہے. میں اسے نہیں سمجھ سکی کیونکہ میری تربیت میں سوال کرنا شامل ہے. تو میں نے یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہم اس کی سطحی کوریج کر رہے ہیں اور اصل حقائق کا کھوج لگانے کے لیے اس کی گہرائی تک نہیں جا رہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اگر کوئی اس مسئلے کا مکمل اور بھرپور جائزہ لے تو زیادہ بہتر ہوگا. At the problem, so because we can't solve it until we understand why it's happening. There are 600,000 food items in America. 80% of them have added sugar. Your brain lights up with sugar just like it does with cocaine or heroin. You're going to become an addict. You end up with one of the great public health epidemics of our time. There's been an unhealthy alliance, I think, between. میرا خیال ہے کہ فوڈ انڈسٹری اور حکومت کے درمیان ایک غیر صحت بخش اشتراک موجود ہے. جیسا کہ ہم نے اپنے فلم میں دکھایا ہے کہ مختلف واقعات میں آخری نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر مرتبہ جب حکومت کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتی ہے تو فوڈ انڈسٹری اس میں حائل ہو جاتی ہے اور ڈالر کی طاقت سے ان کا ذہن تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری مارکیٹ نمایاں طور پر ایک غیر صحت بخش مقام بن چکی ہے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں گمراہ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز صحت بخش ہے اور کیا نہیں. The sugar industry is extraordinarily powerful. They're in business to make money, not to keep America healthy. It's private profit ahead of public health. Systematic political failure. By 2050, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. اس مسئلے پر ایک ماں کے طور پر نظر ڈالیں جس کے بچے کو مارکیٹ میں موجود کمپنیاں اپنا ہدف بنا رہی ہیں. ان میں فاسٹ فوڈ کمپنیاں اور مشروبات بنانے والی کمپنیاں شامل ہیں.
بچے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان پر غیر صحت بخش خوراک کی چیزوں کے اشتہاروں کی یلغار کر دی جاتی ہے. وہ ان سب کا مقابلہ کر رہی ہیں. وہ اس چیز کا بھی مقابلہ کر رہی ہیں کہ جب وہ سپر مارکیٹ جاتی ہیں تو غیر صحت بخش خوراک ہر جگہ موجود ہوتی ہے. یہ چیزیں صرف سپر مارکیٹ ہی میں نہیں ملتی بلکہ یہ الیکٹرانک سٹورز پر بھی دستیاب ہیں. اور اس طرح کی خوراک ہر جگہ موجود ہے. غیر صحت بخش خوراک ہر جگہ پھیل رہی ہے. یہ صرف کم آمدنی والی ماؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے. Junk food companies are acting very much like tobacco companies did 30 years ago. I would reject entirely any argument that they are in any way harmful. Lying through their teeth. Kids are being told the biggest lie they will ever hear in their lives. If a foreign nation were doing that to our children, we would defend our families. Information is power, in my opinion, and میرے خیال میں معلومات میں طاقت ہوتی ہے اور اگر ایک دفعہ لوگوں کو اس بارے میں بہتر طور پر آگاہ کر دیا جائے تو وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے اور پھر وہ بہتر فیصلے کرنے کے عادی ہوتے چلے جائیں گے. یہ چیز ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ ہم اس حوالے سے غلط فیصلے کریں اور ہم ایسا بلا سوچے سمجھے کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ فلم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میری بہترین خواہش یہ ہے کہ وہ کھانے سے پہلے سوچیں. You have to change the diet of America. It's all preventable. بچوں کو موٹاپے سے بچانے کے لیے امریکی اسکول لنچ میں اب انہیں کیا کھلا رہے ہیں یہ دیکھیے بریک کے بعد. ویلکم بیک گائز. آپ تو جانتے ہی ہیں پاکستان میں بچے عام طور پر اسکول میں لنچ کے لیے یا تو گھر سے کھانے کو کچھ لے کے جاتے ہیں یا پھر پیسے. لیکن امریکہ میں تقریباً 31 لاکھ بچے ایسے ہیں جنہیں اسکول کا لنچ حکومت یا تو کم قیمت پر یا پھر بالکل مفت مہیا کرتی ہے. اب جبکہ بڑوں کے ساتھ ساتھ امریکی بچوں میں بھی موٹاپا بڑھ رہا ہے تو حکومت نے یہاں اسکول لنچ کے پروگرام میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. وہ تبدیلیاں ہیں کیا اور بچے انہیں کتنا پسند کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. امریکی بچوں کے اسکول لنچ سے پیزا، فرینچ فرائز اور میک اینڈ چیز ہو رہے ہیں آؤٹ اور سبزیاں، اناج اور تازہ پھل ہو رہے ہیں ان. امریکی محکمہ زراعت کے انڈر سیکرٹری کیون کان کینن کہتے ہیں کہ اب بچوں کے لنچ کی بنیاد سستا جنک فوڈ نہیں بلکہ سائنس ہے. یہ گزشتہ 15 سال میں سب سے بڑی تبدیلیاں ہیں. یہ ڈاکٹروں، ماہرین غذائیت اور صحت عامہ کے ماہرین کے مشوروں کی بنیاد پر لائی گئی ہیں. اب کھانے میں پھل اور سبزیاں زیادہ اور سوڈیم، نمک اور چینی کی مقدار کم ہے. امریکہ میں مفت یا کم قیمت اسکول لنچ دینے کا پروگرام حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے شروع کیا تھا کہ فوج میں شامل ہونے والے نوجوان صحت مند ہوں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صحت مند لنچ کی جگہ لے لی سستے اور ہائی کیلوری جنک فوڈ نے اور آج سرکاری رپورٹس کے مطابق اسکول جانے والے تقریباً 39% امریکی بچے موٹاپے کا شکار ہیں. اس صورتحال کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا فرسٹ لیڈی مشیل اوباما نے، جنہوں نے اسکولوں میں بہتر غذا فراہم کرنے کی مہم چلائی. نتیجتاً 2012 سے امریکی اسکولز میں نئی گائیڈ لائنز کے مطابق کھانا پیش کیا جا رہا ہے جس میں پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ کی ایک خاص مقدار لازمی ہے. ہمیں اس پر زیادہ رقم خرچ کرنا پڑی. جب کوئی اسکول نئے سٹینڈرڈز کے مطابق کھانا دیتا ہے تو ہم اسے زیادہ رقم لوٹاتے ہیں. میرے خیال میں نئی گائیڈ لائنز کے پہلے سال میں ہم نے مجموعی طور پر $20 کروڑ زیادہ خرچ کیے. لیکن اس تبدیلی پر اسکول کے کیفیٹیریا سے لے کر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم تک بہت سے بچوں نے احتجاج بھی کیا، کیونکہ ان کے اسکولوں نے گائیڈ لائنز پر پورا اترنے کی کوشش میں ایسا کھانا بھی پیش کیا جسے ہضم کرنا آسان نہیں. لیکن کیون کان کینن کہتے ہیں کہ بیشتر والدین اور اسٹوڈنٹس صحت مند غذا کو پسند کر رہے ہیں. یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ کسی کو ایک مخصوص غذا کی جانب مائل کرنے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کرنی پڑتی ہے. نئے لنچ سے چھوٹے بچے تو خوش ہیں، مڈل اسکول کے بچے بھی اس سے بڑی حد تک پسند کر رہے ہیں. ہائی اسکول ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ان بچوں کی عادتیں پکی ہو چکی ہیں اور پھر مخالفت کرنا تو اس عمر کا عام رویہ ہے.
لیکن جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ 60% بچے اور بیشتر والدین اس تبدیلی کی حمایت کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو صحت مند کھانوں کے بارے میں آگہی ملے اور وہ ان کی طرف مائل ہوں، اس کے لیے امریکی محکمہ زراعت مائی پلیٹ اور سپر ٹریکر کے نام سے پروگرامز چلا رہا ہے۔ اسکول اہلکاروں کو صحت مند کھانا بنانے کے مختلف طریقے سکھائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ریسرچ پر بھی لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان یونیورسٹیوں کو فنڈ دے رہے ہیں جو ہماری خریداری کے رویوں کو مطالعہ کرتی ہیں۔ مثلا جب ہم ریسٹورانٹ یا سپر مارکیٹ جاتے ہیں تو کس طرح فیصلے کرتے ہیں کہ کیا خریدیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پھل اور سبزیاں کس جگہ رکھی جاتی ہیں اور ان پر کیسی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، اس سے فرق پڑتا ہے، اور یہ کہ ان چیزوں کو بچوں کے لیے تفریحی انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ What kind of lighting you have in the school cafeteria, and then make it fun, make it enjoyable. امریکی حکومت اسکول لنچ کے پروگرام پر ہر سال تقریباً 6 ارب ڈالرز خرچ کرتی ہے، جو اس کی کوشش ہے کہ صحت بخش غذا پر استعمال ہوں، کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سستا جنک فوڈ امریکیوں کو کافی مہنگا پڑ گیا ہے۔ امریکہ میں اسکولز میں ہیلدی کھانا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسکول کے باہر تو ابھی بھی انہیلدی پروڈکٹس ملتے ہیں جو کافی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے ایسے پروڈکٹس پر ٹیکس بڑھانے کی تاکہ یہ زیادہ مہنگے ہو جائے اور لوگ انہیں کم خریدے، لیکن ہر کوئی اس ٹیکس سے خوش نہیں ہے۔ میں اس وقت کیلیفورنیا میں ہوں اور ادھر کے 2 شہروں کو آپ دیکھ لیجیے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر برکلے چینی سے تیار کردہ مشروبات پر ٹیکس لگانے والا امریکہ کا پہلا شہر بن گیا ہے۔ ٹیکس عائد کرنے کا مقصد میٹھے مشروبات کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ برکلے کے 1 لاکھ شہریوں نے سادہ اکثریت سے مجوزہ بل کی حمایت کر دی ہے۔ قانون کے مطابق صارفین کو چینی سے بننے والے مشروبات کی 1 اونس مقدار پر 1 سینٹ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ٹیکس کی رقم شہر کے خزانے میں جمع ہوگی۔ بل کی حمایت میں مہم چلانے والی تنظیم یس آن ڈی کے کارکنوں کا ماننا ہے کہ امریکہ میں موٹاپے اور اس سے جڑی بیماریوں کی بڑی وجہ چینی سے بنے مشروبات کا استعمال ہے۔ میرے خیال میں ہم نے اس مہم کی بنیاد رکھ دی ہے۔ گزشتہ 10 ماہ کی مہم نے برکلے کے شہریوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی ہے کہ وہ خوراک کی شکل میں اپنے جسم میں کیا ڈال رہے ہیں۔ لیکن کیلیفورنیا کے ایک اور شہر سین فرانسسکو کے رہنے والوں نے ایسے کسی بھی ٹیکس کی مخالفت کر دی ہے۔ وہاں اس بل کے خلاف مہم چلانے والی تنظیم نو آن ڈی کا ماننا ہے کہ یہ قانون اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ موٹاپے اور ذیابیطس جیسی بیماریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن خوراک پر ٹیکس لگانے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ مشروبات بنانے والی کمپنیاں برکلے اور سان فرانسسکو میں ان ٹیکس بلوں کے خلاف مہم پر اب تک $10 ملین سے زائد خرچ کر چکی ہیں۔ گائز، آج کے شو میں ہم نے آپ کو دکھائی امریکیوں کی بڑھتے ہوئے وزن کے ساتھ سٹرگل، لیکن سچ بات یہ ہے کہ برٹش ہیلتھ جرنل دا لینسٹ کے مطابق دنیا کے ایسے ٹاپ 10 ملک جہاں لوگ اب موٹاپے کا شکار ہیں، ان میں پاکستان 9ویں نمبر پر ہے۔ سو ذرا دھیان سے۔ ویسے اگر آپ اپنے ویٹ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں یا آپ کے پاس ہیلتھی لائف سٹائل کے کچھ ٹپس ہیں تو ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر ضرور بتائیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ۔